औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, केपीके के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब 3 रोज़ा दौरे पर सिंध के शहर दारुल हुकूमत कराची में तशरीफ़ लाए हुए हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद का भी दौरा किया, वो कोटड़ी भी गए, जामशोरो भी गए। लेकिन उनका असल मकसद जो था वो था कराची, और कराची में उन्होंने 11 जनवरी को जलसा जलसा करने का ऐलान किया था। और इस सिलसिले में बाकायदा सिंध हुकूमत को दरख्वास्त भी दी गई थी, और बाग जिना की जो 25 लाख रुपए की फीस थी वो भी वक्त पर अदा कर दी गई थी। और फिर सूबाई वज़राओं की जानिब से ख़ास तौर पर जो इस वक्त दो वज़रा हैं जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और जिनकी हमेशा कोशिश रही है कि वो किसी तरह से मुराद अली शाह साहब को उतार कर वो चीफ मिनिस्टर बने, उनमें शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह। तो इन दोनों सूबाई वज़रा ने कई मरतबा सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि उनको जो है एनओसी जारी कर दी गई है और तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत को वो पसंद करती है, जमहूरी जो इदारे हैं उनकी कदर करती है। ये तो दावा उनका हमेशा रहा है, और फिर उन्होंने उनकी जानिब से जो ज्यादतियाँ लोगों के साथ की गई हैं वो भी सबके इल्म में है। तो पीपल्स पार्टी के वज़रा बार बार ये दावा करते रहे, लेकिन जब गुज़िश्ता 10 जनवरी को बाद नमाज मगरिब हमने विजिट किया जलसेगाह का, तो वहाँ दीन का चिराग भी हमें दे दें ताकि हम ना यहाँ पे अलादीन के चिराग को थोड़ा रगड़ें, तो यहाँ पे हमारे इंतजाम भी हो जाएं, कंटेनर्स भी आ जाएं। फिर एक और इशू है, कंटेनर रात 11 बजे से पहले आप ला नहीं सकते, तो मुझे बताएं वो कौन सा अलादीन का चिराग है कि मैं 12 घंटे के अंदर तैयारी करूँ। हम अपने मौके पे कायम हैं। जो सदस्य नदीम आदिल शेख साहब ने भी कहा जलसा अंदर ना से तो जलसा बाग जना की पहर से, तो कल 2 बजे हम इंशाल्लाह अपना जलसा कर रहे हैं। बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं। पहले उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया नासिर शाह साहब ने कि ये जगह फेडरल के अंडर में आती है, तो चले जी फेडरल के अंडर में आती है तो सड़कें तो सूबाई हुकूमत की हैं। तो कल हम वहाँ पे पब्लिक गेट के ऊपर जो मज़ार कायद का पब्लिक गेट है, कल 2 बजे वहाँ पे सीएम साहब मज़ार पे हाज़िरी भी देंगे और साथ साथ बाहर आके आवाम से अपना खिताब करेंगे। अच्छा, ये आवाम से खिताब भी करेंगे, आवाम यहाँ जमा होगी, क्या उसकी इजाज़त आपने ले ली है या उसकी इजाज़त दी गई है? ऐसा कर लो जैसे मैंने किया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के चेयरमैन इमरान खान साहब की जहाँ तस्वीर हो, ये जहाँ उसके खिलाड़ी हो, वहाँ पे जलसे भी हो जाते हैं। वहाँ पे एक तो अंधेरा छाया हुआ था, दूसरा पुलिस की भारी नफरी उस ग्राउंड में मौजूद थी, और कंटेनर भी पहुंच चुके थे, कुर्सियां भी बड़े पैमाने पर वहां लगाई जा रही थी। लेकिन अचानक ही पुलिस ने धावा बोल दिया और इस तरह से जो वहाँ कारकुनान थे सैकड़ों, उनको लाठी चार्ज करके वहाँ से भगाया गया। इसके साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के भी हक परस्त जो वफा परस्त जो कारकुनान थे उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, क्योंकि बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब ने तमाम अपने कारकुनान से अपील की थी कि वो फौरी तौर पर जो है वो जलसागाह का मुआयना भी करें और जलसे में शिरकत करके जलसे को कामयाब करें। तो वहाँ हमने देखा कि लाठीचार्ज किया जा रहा था उन पर, और उनको सामान जो है उनका उठाया जा रहा था। कंटेनर भी मौजूद थे, और आप ये देखें कि ये जो ज़िम्मेदारान हैं तहरीक इंसाफ के, ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनकी फुटेजेस के पीछे आप देखें कि कंटेनर जो है वो मौजूद हैं, और कंटेनर स्टेज के लिए लगा दिए गए थे। लेकिन इनकी सिंध हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि चूँकि जिना ग्राउंड जो है वफाकी हुकूमत की सरजमीन है, और ये एनओसी जो है वफाकी हुकूमत ने देनी है, लिहाजा हम इस एनओसी को जारी नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ से सामान उठाने की कोशिश की गई, और फिर वहाँ जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने कहा कि अब जो चूँकि हम लोगों की जो तैयारी है वो अधूरी रह गई है, और बाग जिना के बाहर जो शाहराएँ हैं वो सिंध गवर्नमेंट की हैं। तो हम अब सिंध गवर्नमेंट की इन शाहराहों पर 11 जनवरी की दोपहर को जलसा करेंगे, इसलिए कि उनको सिंध हुकूमत को फिर अपनी शाहराहों पर जलसा करने का जो है वो एतराज़ नहीं होगा अगर वफाकी हुकूमत हमें परमिशन नहीं दे रही है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए कि सिंध गवर्नमेंट ने महसूस किया कि कल शारा कायदीन पर और मज़ार कायद पर
جلسہ ہوگا اور پھر جو صورتحال ہوگی لامعلا وہاں کے تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے زبردستی وہاں جلسہ کریں گے. تو رات کو 11 بجے یہ اعلان کیا گیا کہ ان کو این او سی جاری کر دی گئی ہے اور وہ جو ہیں اپنا جلسہ باغ جناح میں ہی کریں گے اور انہیں کسی صورت بھی شاہراہوں پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب رات کو جب 11 بجے ان کو این او سی جاری کی گئی ہے تو ان کے لیے انتظامات کرنا واقعی مشکل تھا اور تحریک انصاف کی قیادت بھی ان کے جو لوگ تھے یہ بھی فرما رہے تھے کہ اب ہمارے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ ہم اتنی جلدی جلسے کا بندوبست کریں اور جو ہے وہ جلسہ منعقد کر سکیں. لہذا اگر ہمیں کل شام کو این او سی دی جاتی تو ہم اپنے کنٹینر بھی واپس نہیں اٹھاتے اور اپنی کرسیاں بھی واپس نہیں اٹھاتے جو پولیس نے زبردستی وہاں سے اٹھوا دی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جلسہ ہوگا اور مزار قائد کے سامنے ہوگا، شاہراہوں پر ہوگا جو سندھ حکومت کی ہیں یا جو کراچی کی شاہراہیں ہیں. تو آج ابھی تک جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں ناظرین، ابھی تک جلسہ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن نئی صورتحال یہ کہ وہاں جو کارکنان جمع ہو رہے ہیں جو سہیل آفریدی صاحب کے منتظر ہیں ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے اور نمائش کا جو علاقہ ہے اس وقت وہاں عملاً طور پر جو ہے کرفیو کا سما پیدا کر دیا گیا ہے. وہاں پولیس کی بھاری نفری نے لوگوں پر تشدد کیا ہے، گاڑیاں جو جا رہی تھیں ان پر لاٹھی چارج کیا ہے، کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس صورتحال سے متاثر ہے. اب صوبائی وزراء جو تھے بار بار یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو این او سی جاری کر دیے، لیکن این او سی جو ہے وہ رات کو 11 بجے جاری کی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ انتظامات نہیں کر سکے. صوبائی وزراؤں نے یہ بھی کہا کہ ہم خاص طور پر ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے جس طرح سے ماضی میں آج میں جانے جب جیسے بھی طور پر عمران خان کی لوگوں سے ملاقات کے لیے آیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ان کی جلسے کی تفصیل بھی دیکھیں اور کیا اجازت دی ہے یا نہیں. کل کی جو رپورٹ ہے کل کی جو اطلاع تھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے پی ٹی آئی والوں کو جلسے کی اجازت دی تھی، لیکن یہاں کا دیکھا گیا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور جلسے کا میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے. تو میرا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں قوم کو پیغام دوں اور جمہوری اداروں کو اور جمہوری حکومت کو جو اپنے آپ کو جمہوریت کے عالم پہچان کہتے ہیں تو یہ جمہوریت نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عامریت ہے جو کہ اجازت دینے کے باوجود ان کو جیسے اقتدار میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور ان کو جلسے سے روکا گیا ہے. تو میں آخر میں پھر آپ لوگوں سے یہ پہنچانا چاہوں گا کہ اس ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ ایک کی ہو، جماعت اسلامی ہو، الطاف حسین ہو یا پی ٹی آئی ہو، ان کو اجازت دینی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو ناپسند کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے عمران خان اور اس کی ٹیم کو یہی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں پر اور کل آپ لوگ جلسہ کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور بالکل امن سکونتی کے ساتھ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امن پسند لوگ ہیں اور امن پسند لوگ ہی کامیاب رہتے ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں کراچی میں بھی الطاف حسین بھائی کی جانب سے ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں انشاءاللہ کل پھر موجود ہوں گے اور ہم کسی انتشار کے بغیر ان کی ہر قسم کی سپورٹ کریں گے. الطاف حسین صاحب کیا کرتے تھے یا ان کے کارکنان الطاف حسین صاحب کے حکم پر شاہراہیں بند کر دی جاتی تھی اور تشدد کارروائیاں کی جاتی تھی. اصل میں سندھ حکومت کے وزراء کو جب سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب اور ان کے کارکنان کو سیاسی طور پر اسپیس ملنا شروع ہوا ہے، تھوڑا بہت ان کی گرفتاریاں کم ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کا جو کارکنان کو اٹھانے کا جو سلسلہ کم ہوا ہے، اس کے بعد سے نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد یا پی ایس پی کے رہنما یا پھر سندھ حکومت کے صوبائی وزراء جو ہیں وہ خوف میں مبتلا ہیں اور ان کو الطاف فوبیا ہو گیا ہے.
بات کچھ اور ہوتی ہے، معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، کسی جماعت کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، کسی جماعت پر تنقید کرنی ہوتی ہے تو وہ الطاف حسین کا نام ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ 3 دن میں کئی مرتبہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کا استعمال کیا، مرتضی وہاب نے، ناصر شاہ نے، شرجیل انعام میمن نے، بلکہ تنزیہ طور پر ان صوبائی وزراء نے اور میئر صاحب نے تو یہ فرمایا کہ وہ جو شاہراہوں پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، اور اگر لوگ نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظامات بھی کر کے دینے کے لیے تیار ہیں اور عوام بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ان کا طنز تھا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اب جب جلسے کرنے جاتی ہے تو یہ ماضی کی پیپلز پارٹی کچھ اور تھی، اور جب سے اب پیپلز پارٹی کا یہ صورتحال یہ ہے کہ زبردستی لوگوں کو بسوں میں لایا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں 27 دسمبر کا جو جلسہ تھا وہ بھی لوگوں نے دیکھا، اور اس سے پہلے جو 3 اپریل کے جلسے منعقد ہوتے رہے پیپلز پارٹی کے وہ بھی لوگوں نے دیکھے۔ وہاں جو ہے وہ ایم پی ایم این ایس کی ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں، اور جو ایم پی ایم این اے لوگوں کو لانے میں کامیاب نہیں ہوتا زبردستی تو ان کو ٹکٹس بھی نہیں دیے جاتے ہیں، یہ شرط عائد کی جاتی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے جلسے جو ہیں وہ کئی سالوں سے ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں تحریک انصاف کے لیے کہ وہ ہم ان کو آدمی اور جو لوگ ہیں، جو پبلک ہے، جو عوام ہے، ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک تو پیپلز پارٹی نے پہلے دن تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے جناب سہیل آفریدی صاحب کو سندھی ٹوپی پہنائی، اور پھر اس کے بعد آج 11 جنوری کو انہوں نے ایک دوسری ٹوپی پہنا کر اپنا ماضی کا وہ کردار ادا کیا ہے جو وہ ہمیشہ جمہوری اداروں کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو تمام جو آدھا کراچی شہر ہے وہاں سے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور لوگوں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں پر لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے۔ اس سے کئی درجن جو کارکنان ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ سول 4 سے 5 جو کارکنان ہیں ان کو سول اسپتال میں داخل بھی کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے اس وقت، اور مزید جلسہ جو ہے اس کی تو تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ شاہراہوں پر جو ویسے تو سناٹا ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب کا جو قافلہ اس وقت روانہ ہوا ہے وہ بہت بڑا قافلہ ہے۔ اس میں نہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، بلکہ راستوں میں متحدہ قومی موومنٹ جو 90 کے جو لوگ ہیں الطاف حسین صاحب کے حکم پر، وہ بھی مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر سہیل آفریدی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو مزید جلسے کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو دوسرے ولاگ میں بتاؤں گا اور تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔